ظاہر ہے کہ رپورٹ بھی سرکاری ہے، تو اس کو نظر سے کیا دیکھنا ہے، اس کو تو ماننا ہی ہے کہ یہ سچ ہے. ہماری سرکاریں بھی مانیں کہ اس 75 سالوں میں مسلمانوں کی یہ دشا کیوں بنی. وہ بھی وہ قوم جس نے لال قلعہ دیا، قطب مینار دیے، تاج محل دیے، اس ملک میں حکومت کی، اس ملک کو بچایا، اس ملک کے سرمایے کی حفاظت کی. آج ریلوے کے بعد اور ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی ہمارے وقف کے پاس ہے. مسلمان بے گھر کیوں ہے؟ سرکاروں کو انصاف کرنا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ جب سرکاریں انصاف نہیں کرتی ہیں تو اس ناانصافیوں کی وجہ سے غربت جنم لیتی ہے. غریبی کی پیداوار اور غریبوں کی جن سنکھیا اگر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاریں انصاف نہیں کر رہی ہیں. اور انصاف کے مندر عدالتوں میں جب انصاف دیر ہونے لگے گی تو انصاف میں جتنی دیری ہوگی اتنی ہی سرکاریں اور ان کی سنستھاؤں کا کرپشن بڑھتا چلا جائے گا. سب سے پہلے تو جناب عبد الرحمن صاحب IPS آفیسر کے اس بہترین کتاب لکھنے پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ آفیسر ہیں جنہوں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور اچھے رائٹر ہیں، اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں. مسلمانوں کی نمائندگی جو کم ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کے لالچی پالیٹکس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. یہ بہت آسان ہے کہ کوئی بھی 10,000 روپے دے کر مسلمان کو الیکشن میں کھڑا کر سکتا ہے. جب یہ لیول مسلمانوں کا آ جائے نا تو پھر ان میں لیڈرشپ نہیں ہوا کرتی ہے، اس میں غلامی ہوا کرتی ہے. اور آپ 10-20 خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے مل جاتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیوں میں اور الیکشن کے زمانے میں بکاؤ مسلمانوں کو نام لے لے کر گنا جا سکتا ہے، خاندان کے ساتھ گنا جا سکتا ہے. تو اگر نمائندگی ریپرزنٹیشن کم ہو رہی ہے تو اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیوں کی کانسپریسی نہیں ہے بلکہ ہماری لوکل کینڈیڈیٹس کی جہالت اور ان کی اپنی لالچ اور ان کی اپنی مفاد پرستی بھی شامل ہے. ماب لنچنگ پر مستقل بولا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہ سب حادثہ ہو، کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، نہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ ہندو بھائیوں کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ماب لنچنگ نہ ہو. لیکن کرائم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے دوسرے کو پکڑ کے ذبح کر دے رہے ہیں. پکڑ کے ہمارے دیش میں بے رحمی بہت آ گئی ہے، دلوں سے دیا نکل رہا ہے. دیکھیں، کرائم کو روکنے کے لیے انسان کا دیالو ہونا بہت ضروری ہے، اور دیالو انسان وہی ہو سکتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے مالک پر آستھا رکھتا ہو. لیکن آج سارے اپرادھ دھرم کے ہی نام پہ ہو رہے ہیں، تو کون سے مالک پر آستھا رکھ کر دوسروں کو ستایا جا رہا ہے؟ ماب لنچنگ پر جتنے بھی ایکشن ہے وہ لیگل ٹیم کو لینا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کو لینا ہے، وہ عدالت کو لینا ہے، مسلم مسلح بورڈ کو تو لینا نہیں ہے. ہاں، ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہر زندہ قوم آواز بلند کرتی ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ پرشن ضرور اٹھتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ اتنے نردے کیوں ہو رہے ہیں، اتنے بے رحم کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ کسی ماں کے ممتا تلے ہی تو وہ پلے بڑے ہوں گے. کسی ماں کے آنچل کے سائے تلے تو کوئی بچہ بڑا ہوگا، ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوں گے. تو ماں کے ممتا سے نکلنے والا بچہ اتنا نردے وحشی جانور کیوں بن رہا ہے کہ دوسرے کے لال کو ذبح کر دے رہا ہے؟ یہ اگر یہی سچویشن رہی تو یہ ہمارے دیش کے لیے اور مانوتا کے لیے بڑا گھاتک ہوگا کہ ہم ایک ایسے سماج میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے، ہماری بچیاں رہیں گی، جس سماج کے بڑوں کے دلوں میں رحم نہیں ہوگا. یہ سماج ایک دھرم کے لوگ اور ایک ذات کے لوگوں کو لے کر نہیں ہے. بھارت ایک شاندار گلدستہ ہے جس کے گلدستے میں ہر قسم کے پھول ہیں، ہر ذات کے، ہر دھرم کے، ہر برادری کے پھول ہیں. تو سماج کا بے رحم ہونا سماج کے لیے بہت خطرناک ہے. سماج بے رحم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اپرادھیوں کو سزا ملنی چاہیے اور کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے تئیں بہت سمان پوروک جذبے کے ساتھ چلنا چاہیے. دیکھیے، آدمی جب گندا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان گندی ہوتی ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہیٹ اسپیچ پہ پابندی لگنی چاہیے. لیکن جو نیچے کی میکینزم ہے ان کو بھی انسان بننا پڑے گا، اور مانوتا کے تئیں ان کی جو اپنی سنویدنشیلتا ہے اسے زندہ کرنی پڑے گی. یہ سوچ کر چاہے ایک پولیس کانسٹیبل صاحب ہو یا SHO صاحب ہو، دروغہ صاحب ہو، SP صاحب ہو، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں.
सोचे कि उनके छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे भाषण सुनेंगे तो उनके दिलों में अपने समाज के तई, देश के लोगों के तई, राजनेताओं के बारे में कैसी भावनाएं आएंगी, घृणा आएगी, नफरत आएगी। तो हेट स्पीच को रोकने का मतलब हमें खुश करना और हमारे दुश्मन का सर नीचा करना नहीं है। हेट स्पीच, गंदी जबान, गाली गलौज, ये किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। इसको रोका तो स्कूल के जमाने से ही जाता है, जब हमारे मास्टर साहब हमें बताते कि हमें बात कैसे करनी है, हमारे मौलाना असातिज़ा मदरसों में बताते कि हमें बातें कैसे करनी है। पढ़े लिखे लोग चुनाव जीतने के लिए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इन पर जितनी मेहनत की गई सारा काम बेकार चला गया। ये देश के लिए घातक है, ये मानवता के लिए घातक है। हेट स्पीच सिर्फ एक समाज, एक कम्युनिटी के लिए घातक नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है अगर कोई गाली देता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए कि जिसने गाली दी है उसने अपना चरित्र बता दिया कि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश कैसी की है। एक गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला हमें 20 गाली देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सर नीचे करेंगे और चले जाएंगे। मगर यह तो साबित हो जाएगा कि जो शख्स बोल रहा था उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसकी सूट बहुत अच्छी है, उसकी घड़ियां बड़ी कीमती है, उसके चश्मे बड़े कीमती हैं, वो बड़ा हाई लेवल का है, बड़ा लेविश लाइफ रहता है। लेकिन जबान खोलकर उसने बता दिया कि वो बहुत नीचे दर्जे का इंसान है, बड़ा नीचता है उसके अंदर। तो ये उसकी परवरिश और उसके पूरे खानदान का इंट्रोडक्शन और परिचय हो गया।